فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی الصلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ کرم کے آسیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ جی، یہ حضور کا آستانہ ہے اور حضور کے آستانے کا ہر فرد ہی وہ پیارا فرد ہے کہ جس کی مثال کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی۔ شاعر نے بڑا خوبصورت اس منظر کو بیان کیا ہے، کہتا کہ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی یہ حسین یہ حسین پنج تل کے گدا نیکی کیا بات ہے پنج تل کے گدا نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور سنیے آستانہ کیسا آستانہ ہے کہ اس آستانے کی حاضری کے لیے ہر دل کی تمنا ہوتی ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اللہ کریم کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی ان عظیم شہادتوں میں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک میں شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے جو معروضات پیش کی تھی، وہ ان کی آیہ مبارکہ تو یہی تھی کُلّ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لیکن اس میں ایک انداز بیان تھا کہ اہل بیت و اطہار کی محبت جو ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں کیوں رکھی ہے؟ ہم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بغیر محبت کے بندہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن آج اسی ضمن میں نے آپ احباب کے سامنے آیا مبارکہ وہی تلاوت کی ہے، لیکن اس کا انداز یہ ہے کہ کیا آج میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز سے باخبر ہے کہ بعض شیطان عناصر جو ہیں، شر پسند عناصر، وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، یعنی حضور کے جو صحابہ تھے وہ معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میں چند احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا کہ میرے نبی رحمت تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں، وہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ اپنے حبیب کی اس آل سے، اپنے حبیب کی اولاد سے وہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے قل لا، فرما دیجئے اسالکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں آپ سے، لیکن ایک ہی چیز ہے، علیہ اجرن، کوئی اجر دے دو، نہیں، فرمایا یہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، فرمایا مگر ایک چیز ہے، میں تم سے اپنی اہل قرابت جو ہے، میرے اہل قرابت جو ہیں، میری اہل البیت جو ہے، میں ان کی محبت تم سے مانگتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کا دور ہے، حضرت ابو ہریرہ، آپ بیشتر احادیث کے راوی ہیں، علم حدیث میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، سب سے زیادہ روایت کتب حدیث میں سب سے زیادہ روایت جو ہے وہ ابو ہریرہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے ہیں اور چند اصحاب یا آپ کے شاگرد جو ہیں وہ بیٹھ کر آپ سے علم حدیث حاصل کر رہے تھے۔ یہ آپ نے میری طرف توجہ کر کے سننا ہے، سب نے اس واقعہ کو سنیے اور پھر دیکھیے کہ اہل البیت کی محبت صحابہ اکرام کے دل میں کتنی تھی۔ آپ علم حدیث بیان فرما رہے ہیں، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، شاگردوں کو حدیث کا علم سکھا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ مسجد نبوی سے ایک چھوٹا سا بچہ حسین ابن علی خرامہ خرامہ چلتے ہیں اور گلی میں آ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین، یہ حضور کے وصال کا بعد کا زمانہ ہے، آپ نوجوان ہیں، بچپن ہے لیکن نوجوان ہیں، نوجوانی کی عمر جا رہی ہے، تو جب آئے نا تو دور سے دیکھا حضرت ابو ہریرہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے استقبال کے لیے جناب حضرت ابو ہریرہ سفید ریش والا بندہ وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے جو پاؤں مبارک ہیں ان پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، آگے پیچھے دیکھا کچھ نہیں ملا۔ واہ محبت والو، سنیے، کچھ نہیں ملا، اپنے سر کا امامہ اتارا اور گئے پاؤں صاف کرنے لگے، تو امام علی مقام امام حسین نے پاؤں کھینچتے ہوئے پیچھے کیے اور کہا چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے سر کا امامہ اتار کر میرے پاؤں کی مٹی صاف کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا
فرمایا اے شہزادے جو تیرے بارے میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے، فرمایا اگر یہ لوگ جان لے آپ کو چلنے کی حاجت نہ ہو، آپ کو کندھوں پر اٹھا کے چلایا کریں۔ ارے کندھوں پر اٹھا کر آپ کو پھیرایا کریں، آپ کو لے جایا کریں۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا میں رسول خدا کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت کی ایک دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ فرمایا جو ان سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، خدا تو اس کا دشمن بن جائے۔ فرمایا شہزادے تمہارے بارے میں جو میں نے رسول خدا سے سن رکھا ہے، فرمایا اگر یہ لوگ جان لیں تمہیں پیدل چلنے کی، یہ پاؤں جو ہے زمین پر رکھنے کی فرصت ہی نہ ملے، فرمایا لوگ کندھوں پر اٹھایا کریں۔ ارے وہ زمانہ یاد کرو، امام حسین کو رسول خدا نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو بھی اٹھاتے تھے، یہ نہیں حضرت امام حسین کو نہیں، فرمایا دونوں شہزادوں کو آپ۔ لیکن یہ واقعہ ایسے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق راستے میں جا رہے ہیں، رسول خدا نے ایسے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اپنے کندھوں پہ، اٹھایا ہے امام علی مقام امام حسین کو، اور دیکھیے ان کی شان کیسی شان ہے کہ اٹھایا ہوا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارے براق جس کی سواری ہو، یہ ایک نکتہ ہے، رف جس کی سواری ہو، خدا جس کے لیے جنت سے سواریاں بھیجتا ہے، ارے وہ حسین کی سواری بنا ہوا۔ امام حسین حضور کے اوپر سوار ہے، آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی رحمت تاجر انبیاء کا غلام حضرت ابو بکر صدیق آپ آئے، آپ نے فرمایا اے سوار، ایسے کہا اے سوار، امام حسین کو کہا سوار وہ ہیں، رسول خدا کو فرمایا یہ سواری ہیں، فرمایا اے سوار تیری سواری کتنی پیاری ہے، یعنی رسول خدا کی شخصیت کتنی پیاری ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ابو بکر سواری تو پیاری بنائی ہے رب نے، لیکن دیکھ سوار کتنا پیارا ہے۔ ارے وہ امام علی مقام جن کو رسول خدا اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ارے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ میرے بچہ ہیں، فرمایا میں اسے اپنا محبوب جانتا ہوں، فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ امام علی مقام ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی تھا کہ جب سے سنا نبی رحمت کو اپنی اقربا سے محبت ہے اور وہ اپنے اقربا سے محبت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں دیکھا ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر خلیفہ تو بلا فصل، آپ سے کسی نے پوچھا آپ کو اپنے گھر والے زیادہ عزیز ہیں یا رسول خدا کے گھر والے؟ پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، اپنے گھر والے عزیز ہیں یا رسول اللہ کے گھر والے؟ تو فرمایا مجھے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت و اطہار۔ اس لیے صحابہ اکرام کے دور میں صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ اگر اہل بیت و اطہار میں سے کوئی بندہ
امام حسن و حسین میں سے کوئی بندہ کسی چیز کی نفی کر دے، یہ نہیں کرنا، تو صحابہ کرام کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے دل میں محبت تھی۔ یہ ایک طرف ہے اہل بیت کی شان، دوسری طرف ہے حضرت امام حضرت نبی رحمت کے صحابہ کرام کی شان۔ سنیے، حضرت عمر فاروق ہے، آپ کے بیٹے تھے، آپ خلیفہ تھے، ظاہر سی بات ہے آپ کے خلیفہ کے دور میں آپ کے گھر میں اجازت مانگنا پڑتی تھی، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے امام حسن تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دروازے کو دستک دی اور پوچھا کہ اجازت ہے؟ آپ کو اجازت نہیں ملی، کہا چلے جاؤ پھر بعد میں آنا، ابھی کام ہے، میں خلافت کے معاملات میں مصروف ہوں۔ تو امام حسن نے سوچا کہ اگر اپنے بیٹے کو انہوں نے اجازت نہیں دی تو مجھے بھی نہیں دیں گے، آپ واپس چلے گئے۔ آپ کا غلام تھا حضرت عمر فاروق اسلم، اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ کے بیٹے کو اجازت تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے پیچھے امام حسن کو واپس مڑتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے یہ ہے کمال محبت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر صحابہ کرام نے کی ہے۔ آپ بھاگتے بھاگتے امام حسن کے گھر چلے گئے، حضرت عمر فاروق نے وہ کام وہیں چھوڑا، واپس حضرت امام حسن کے پیچھے ان کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا شہزادے آپ کیوں واپس آ گئے؟ کہا میں نے سوچا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کہاں اجازت ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اہل و عیال، میری خاندان، میرے بیٹے، میرے بچوں، میرے بیٹیوں سے بھی زیادہ اگر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ فرمایا تم آپ اہل بیت کو حق حاصل ہے۔ فرمایا آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا آج کے بعد آپ کو جس چیز کی تمنا ہو جائے فرمایا خط لکھ دیا کریں، نہیں تو مجھے بلا لیا کریں، میں پوری کر دیا کروں گا۔ حضرات یہ محبت ہے اہل بیت سے، صحابہ کرام کی محبت ہے، اور وہی عمر فاروق ہیں کہ غزوہ یہ جنگ مدائن میں مال غنیمت بڑا حاصل ہو گیا، مدائن فتح ہو گیا، اس کے بعد مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ حضرت عمر فاروق آپ نے مال غنیمت تقسیم شروع کیا، اتنے میں امام حسن تشریف لے آئے، آپ نے 1000 دینار عطا کیا، آپ کو پیش کیا 1000 دینار، اتنے میں امام حسین آئے، آپ نے پھر 1000 دیا، اتنا کرنا تھا، آپ دے رہے تھے، عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے تشریف لے آئے۔ مال غنیمت میں سب مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، سب مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کے 9ویں سپارے میں اس پر پوری جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا باب باندھا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے، کتنے؟ 500، باقی اہل بیت کو 1000 دیا۔ آپ نے فرمایا ابا جان میں مسلمان نہیں ہوں؟ فرمایا ہو۔ فرمایا کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ فرمایا ہو۔ فرمایا آپ خلیفہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ کہا پھر مجھے 500 دینار 500 درہم دیے اور حسن و حسین کو 1000 دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہا بیٹے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں فاطمہ جیسی ماں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تیرا نانا محمد عربی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جی تمہارا بابا علی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا رقیہ کلثوم تمہاری رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جب کچھ نہیں ہے
تو پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے ان کے بڑے بھی اعلیٰ ہیں، ان کا رتبہ بھی اعلیٰ ہے، ان کا حصہ بھی اعلیٰ ہے۔ ارے جن کا حصہ، جن کا رتبہ، جن کا جو ہے معیار اعلیٰ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ فرما دیا کرتا ہے۔ اور صحابہ کی شان ہے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اور سبحان اللہ کو جی باری کہا یہ دل بھی حسینی ہے۔ صحابہ اکرام بھی حسینی تھے، کیوں؟ کیونکہ نبی رحمت تاجدار انبیاء، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی ایک حدیث بیان کی تھی، کہا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حضور کا جسم کا جسمی، کہا لحم کا لحمی دہم کا دہمی، جسم لحم و دہم گوشت کا لوتھڑا بھی اگر ہے تو محمد عربی کا حسین ہی ہے، حسین کا محمد ہی ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور کوئی مانے نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے لوٹوں پہ آپ حسینی ہے۔ قرآن بھی جو ہے یہ حسینی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی اگر اصلیت کو بچایا ہے تو میرے حسین نے بچایا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے تخت کی خاطر نہیں، تخت کی خاطر نہیں، استاد کی خاطر نہیں، فرمایا اگر اپنا کنبہ گوایا ہے، اپنا آپ پیش کیا ہے، اپنے بچوں کو پیش کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ہی راز تھا، بندوں کا ایمان بچ جائے، رب کا قرآن بچ جائے۔ ارے یزید تو ہے، یزید کے آپ کو کارنامے اگر سنانے میں بندہ لگ جائے تو سالہ سال گزر جاتے ہیں، اس نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اختلافی بات کبھی نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن کیونکہ معاملہ اہل بیت کا ہے تو بات کرنی چاہیے۔ آج لوگ، میں نے سنا ہے، نیٹ پہ دیکھا ہے، لوگ یزید کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے، کچھ کہتے ہیں وہ شہزادہ تھا۔ ارے کیا آسمان اور زمین برابر ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ ارے رسول خدا کا خون اور ہمارا خون برابر ہو سکتا ہے؟ یزید کی پرورش عیسائیوں نے کی، لیکن حسین کی پرورش جو ہے وہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حسین دنیا میں آئے، یہ بات سن لیجئے، حسین دنیا میں آئے، رسول خدا نے فرمایا بیٹا فاطمہ اس کو گڑتی نہیں دینی، گڑتی محمد عربی دے گا۔ اور گڑتی دینے ہو نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی جو ہے امام حسین کو جو دی ہے، جب آپ کے سامنے لائے تو رسول خدا نے اپنی زبان جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ ارے زبان کی گڑتی، اپنی لوٹ ڈال کی گڑتی اگر کسی کو رسول خدا نے عطا کی ہے وہ حسین ہے۔ ارے جس کی زبان کو چوس کر، شاعر نے خوبصورت شعر لکھا، سبحان اللہ، وہ نانا کی زبان کو چوس کر سیرا
کب سے اور یزیدی نہر پر بہرا لگانے بعد میں آئے. فرمایا یزیدی نہر، ارے یزید کا تو وجود ہی نہیں تھا جب امام علی مقام امام حسین نے رسول خدا کے لابدن کو پوچھا تھا. کہا یزید جو ہے یہ تو کل آیا ہے، فراق پر اس نے کل قبضہ کیا ہے. نبی رحمت نے زبان سے لے کر، جسم سے لے کر، سینے سے لے کر، پیٹ سے لے کر، فرمایا پاؤں کے ناخن تک حضرت امام علی مقام امام حسین کو اپنی زبان سے جواب دان عطا کر کے پیاس کو دور فرما دیا. میں نے پچھلے جمعہ میں شعر پڑھا تھا، ارے جن کے بڑے ہمیں حوضے کوثر پلانے والے ہوں. آج لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا بڑا دل دکھا، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے تھے. معاذ اللہ، ارے مجبور وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نہ ہو. سنیے حدیث مبارکہ سنیے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا. یہ حدیث ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ ہیں، وہ اس کو روایت فرماتی ہیں. فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کائنات کے والی نے اپنے زانو مبارک پر حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے اور زارو قطار رو رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ روتے کیوں ہو؟ کہا ام سلمہ نے کہ بٹھایا اس شہزادے کو ہے لیکن روتے کیوں ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے، رسول خدا نے فرمایا ام سلمہ ابھی بیٹھا تھا کہ جبریل امین تشریف لے آئے تھے. جبریل امین نے آ کر کہا یہ جو شہزادہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے نا، جس کو آپ بڑا پیار کرتے ہیں، ایک دن کربلا میں آپ کے دین کی خاطر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا. ارے یہ اپنی گردن پیش کر دے گا، اس کے ساتھ ہی سب مارے جائیں گے. تو آپ نے نا اپنے ہاتھ میں سے ایک شیشی نکالی. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی مجھے دی اور دے کر کہا کہ ایک دن یہ خون بن جائے گی. فرمایا جس دن خون بن جائے گی نا، فرمایا ام سلمہ سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. فرماتی ہے وقت گزرتا گیا 60 ہجری آ گئی. کتنی؟ 60 ہجری آ گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما گئے، دنیا سے چلے گئے. فرماتے ہیں ظہر کا وقت ہے، 61 ہجری کا واقعہ. آپ فرماتی ہیں میں ظہر کے وقت نماز پڑھ کے سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ خواب میں رسول خدا تشریف لے آئے. رسول خدا نے نہ سن کے جدی ٹھنڈ پہ سبحان اللہ ہو، اور رسول خدا نے نہ تو سبحان اللہ آخری کوئی بڑی گل نہیں، اسی تے جان دے چھوڑنے ہیں نا. فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے. آپ کے چہرے پر داڑھی پر گرد ہے. ایک بات یاد رکھے مسئلے کی روح سے، آپ کو خواب میں ملوں، بھائی جان ملے، دوسرا تیسرا بندہ ملے، شیطان وہ شکل بنا لیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے ہیں وہ حقیقی محمد عربی ہوتے ہیں. فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے چہرے پر گرد ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کے بالوں پر گرد ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گرد کیوں ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا سنیے درد والو، سنیے درد سے۔ رسول خدا نے فرمایا ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، ابھی اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا میرے حسین کا خون جو زمین پر پڑا تھا، فرمایا وہ میں سنبھالنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں میں اٹھی اور دیکھا کہ وہ شیشی جو ہے، جو مٹی تھی، اس میں کربلا کی مٹی تھی نا، جبریل لے کر آئے تھے۔ فرمایا وہ مٹی جو ہے وہ خون بن گئی۔ اور میں نے پوچھا باہر کے لوگوں سے، قاصد آتے، تو ان میں سے ایک قاصد مدینہ آیا اور اس نے کہا لوگو آج نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہزادہ کہ جسے رسول خدا اس کے گردن پر جو ہے وہ بوسہ دیا کرتے تھے، ارے اس کے دندان مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، فرمایا آج اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ ارے وہ حسین ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے یہ اس آیت مبارکہ کا مصداق آپ کو بنایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا لوگو ہر شے ہیچ ہے، ہر شے کمتر ہے، فرمایا مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، فرمایا ایک ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم دے سکتے ہو تو مجھے ضمانت دو۔ فرمایا وہ کس کی؟ فرمایا میری اہل قرابت کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ اس لیے احباب صحابہ کرام اپنی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور رسول خدا جس سے محبت کرتے تھے صحابہ کرام بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ان نفوس قدسیہ کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رونقیں عطا فرمائی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت و اطہار سے محبت اور والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ایک انتہائی مشکل مرحلہ کہ آج آپ نے بڑے بڑے دوسرے لوگ جو ہے وہ ملکوں میں سنا ہے کہ رسول خدا کی گستاخی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا تھا، آج وہاں پہ بے باک جیو نیوز والے نبی رحمت کے خاکے شائع کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا کریں، جو بھی آپ کو ملے، آپ کے سیاسی لیڈر ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کو بھی کہیں کہ یہ زور دیں کہ ایسے بیہودہ چینل کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے۔ یہ نہیں 15 دن کے لیے اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے۔ ارے ہمارے ایمان کی جان، ہمارے ایمان کا حصہ، بلکہ روح ایمان، جان ایمان جناب محمد رسول اللہ ہیں، اور دیکھیے رسول خدا کے کوئی خاکے شائع کرے، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ہے، یہ یاد رکھے، اپنے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط رکھے، اور رسول خدا سے تعلق اس لیے مضبوط ہوگا جب کوئی گناہ کرے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا شروع کر دیں۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ ہم دل میں برا تو جان سکتے ہیں نا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کے شر سے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے اور نیک صالح لوگ عطا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید جیسے عظیم کلام سے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اللہ کریم ہمیں اس جیسے کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا فرمائے۔